کہ نماز اللہ سے کمیونیکیٹ کرنے کا ایک ذریعہ، اور نماز کی اہمیت کے بارے میں ابھی مجھ سے بیشتر مقرر نے بیان کی۔ بہت نوجوانوں میں موجودہ دور میں ایک خواہش ہے کہ ہم خوبصورت دکھیں، ہم حسین دکھیں۔ تو میں اگر غلط نہ ہوں، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو ضرور علماء مجھے ٹوک سکتے ہیں، لیکن وہ شخص جو فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے خود بخود حسن اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور نماز کی اہمیت کو آپ کو ہم کو سمجھنا ہوگا۔ اور آج اگر نوجوان بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ان کو راہ راست پر لانا ہے تو اگر وہ نماز کے پابند بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بے راہ روی کی زندگی خود بخود ترک ہو جائے گی اور زندگی میں ایک سمجھداری ضرور آ جائے گی۔ اور آج جو بھی حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کیا خوب کسی شاعر نے کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کے حرارت والوں نے، لیکن ہم کو اپنی مساجدوں کو آباد رکھنا ہوگا، اور مساجدیں آباد رہیں گی تو کوئی ان مساجد پر نظر ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ویران مساجد اغیار کی اور دشمنوں کی نظر میں آ جاتے ہیں، اور آباد مساجد وہ محلے جن محلوں کی مساجدیں آباد رہتی ہیں، وہ محلے جات میں رہنے بسنے والے لوگ کبھی پریشانی یا مصیبت کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر جن کو محلے والوں نے آباد کیا، اللہ ان محلے میں رہنے والے لوگوں کے گھروں کو بھی آباد رکھتا ہے اور کبھی بھی ان پر مصیبت آنے نہیں دیتا۔ تو آپ کو، ہم کو، سب کو، نوجوانوں کو یہ ترغیب دینی ہے کہ ہم نماز کے پابند بنیں، اور نہ صرف نماز کے پابند بنیں بلکہ اپنی مساجدوں کو آباد رکھیں۔ اور آنے والے ایک مہینے میں، آئندہ مہینے میں رمضان کا آغاز ہوگا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں مساجدوں میں صفیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا چاند کا اعلان ہوتا ہے اور عید کی نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر سے صفوں میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ہم کو نمازوں کی پابند اور مساجدوں میں جا کر باجماعت نماز جس طریقے سے ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ماہ رمضان کے بعد بھی ہم کو مساجدوں میں جا کر بانماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور زندگی کے ہر حالات کا اگر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو ہم دین اسلام
پہ مضبوطی سے قائم رہ کر حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ اللہ کی آزمائش میں، پریشانیوں میں اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میری آزمائش میں جو مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو میں بھی اس سے ناراض ہو جاؤں گا، اور میری اس آزمائش میں جو میرا شکر ادا کرے گا تو میں اس سے خوش ہوں گا۔ تو اللہ کی آزمائش کئی شکلوں میں آتی ہے، اور اللہ کی آزمائش میں ہم کو پریشان ہونا نہیں ہے، بلکہ سجدے میں گر کے اللہ کی آزمائش میں اللہ کا شکر بجا لانا ہے، تو اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ اور اللہ کی آزمائش میں ہم کو مایوس ہونا نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف ہے کہ مایوسی کفر کی نشانی۔ مایوس نہیں ہونا، وہ قوم جو حالات کے سامنے اپنے آپ کو یا اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیتی ہے، تو وہ قوم کبھی بھی سرخرو نہیں ہوتی۔ ہم کو نہ مایوس ہونا ہے، نہ خائف ہونا ہے، بلکہ ہم کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے اور اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے۔ جب میں بات ایمان کی کرتا ہوں تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے زوال شکست۔ مطلب یہ کہ شکست کو زوال دو تو وہی ایمان ہے۔ اور ایمان مضبوط کس سے ہوتا ہے؟ ایمان کی مضبوطی کلمے سے آتی ہے، ایمان کی مضبوطی نماز سے آتی ہے، ایمان کی مضبوطی قرآن کی تلاوت سے آتی ہے، ایمان کی مضبوطی سنت رسول اللہ پر عمل پیرا ہونے سے آتی ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو اور دنیا کی محبت کو دل میں بسنے نہ دو۔ اگر دل میں کوئی چیز کو بسانا ہے یا فکر کرنی ہے تو اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ابھی اذان ہوئی تو میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے محلے کے ایک گھر میں اگر کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدا ہونے پر کان میں اذان دی جاتی ہے، اور آپ کے محلے کے گھر میں کسی گھر میں موت واقع ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی۔ پیدا ہونے پر کان میں اذان، نماز جنازہ کی اذان نہیں۔